رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان، رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ببرکت ساعتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس ماہ مقدس کی آمد پہ میں تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ وہ کرم نوازی فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ عبادات کے زیر سایہ ہمارے رمضان المبارک کے روزے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جہاں اور بے شمار سعادتیں ہمارے لیے لے کے آتا ہے، ان میں ایک اہم سعادت تلاوت قرآن پاک ہے، کیونکہ رمضان المبارک قرآن پاک میں نازل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے سورہ البقرہ آیہ نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو بطور خاص رمضان المبارک اپنے ساتھ قرآن پاک کی برکات اور قرآن پاک کی رحمتیں لے کے آتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جہاں ہم دیگر عبادات کریں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت قرآن پاک کریں۔ ہم رمضان المبارک کی ان ببرکت ساعتوں میں فہم قرآن کے سلسلے میں سورہ تغابن شریف اور سورہ الحجرات شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ درس ہم نے بطور خاص رمضان شریف میں کیوں شروع کیا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن پاک رمضان میں ہی اترا، اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ رمضان کے بھی فیوزات ہیں اور پھر قرآن کے فیوزات بھی بڑھ گئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اور قرآن پاک اور رمضان ان کی جو گہری مناسبتیں ہیں، ان میں جو ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ قرآن پاک اترا ہے انسانیت کی فلاح کے لیے اور انسانوں کو رب تک پہنچانے کے لیے اور خدا سے ملانے کے لیے۔ لیکن انسان کیونکہ بشر ہے اور کچھ بشری پردے ایسے ہیں جو انسان کو اس کام سے روک دیتے ہیں، تو ان بشری پردوں کو ہٹانے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے وہ بشری پردے ہٹ جاتے ہیں، اور ساتھ جب وہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، اب بشری پردے بھی ہٹ گئے ہیں اور تلاوت قرآن پاک اور فہم قرآن پاک بھی آگے ہے۔ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان جلد اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی کو وہ شامل حال کر لیتا ہے۔ اور ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو مشکات شریف کے اندر ہے، اس میں بھی آپ نے رمضان المبارک اور قرآن پاک کے باہمی تعلق کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ قیامت کے دن اپنے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اسی طرح قرآن پاک قیامت کے دن اپنے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو فرمایا فیشفعان، تو اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ اور ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ رمضان المبارک میں آپ قرآن پاک کی طرف خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتے ہیں فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل امین آپ کو قرآن سناتے اور آپ جبرائیل امین کو قرآن سناتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا رمضان میں قرآن کے حوالے سے، اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ تھا۔ لطائف المعارف میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام زہری علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ صرف تلاوت قرآن پاک اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں عام نمازوں میں 1 قرآن پاک ختم کرتے تھے اور اس کے علاوہ پورے مہینے میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے، یعنی 61 قرآن پاک۔ اور حضرت سفیان ثوری دیگر وظائف کو ترک کر کے صرف قرآن پاک کی تلاوت کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید کے سلسلے میں کچھ کوشش کریں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی میدان عمل میں آئیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے درس قرآن کے لیے 2 سورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک سورہ تغابن ہے، یہ مدنی سورہ ہے، سورہ نمبر 64 ہے اور 18 آیات طیبات ہیں اس کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو عقائد اور ایمانیات بیان کی ہیں، جن کی بنیاد پہ بندہ مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے، ان سب کا خلاصہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ الحجرات ہے،
یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 49 ہے، اس کی بھی 18 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کس معاشرے کا تقاضا کیا ہے کہ جب وہ اسلام کے مطابق عقائد اور ایمانیات رکھ لیں اور اسلام کے اصولوں پہ چلنا چاہیں تو ان کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور کیا معاشرتی اقدار ہونے چاہیے جو ان کے اندر آئیں اور خوبصورت معاشرہ قائم ہو۔ وہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات شریف میں بیان کی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کا درس رمضان شریف کے مہینے میں سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی۔ تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ان دروس کا انتظار بھی کریں، روزانہ کی بنیاد پہ سنیں، قرآن پاک سامنے کھول کے رکھ لیں اور آگے دوستوں تک بھی شیئر کریں، ہمارے پیج کو اور ہماری یوٹیوب چینل کو بھی لائک کریں تاکہ یہ دروس باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق